نادر اپنی ماں کے ساتھ ایک بہت بڑے گھر میں رہتا تھا۔ اس کا گھر تو گاؤں کا سب سے بڑا گھر تھا، کیونکہ وہ بہت اچھی جاب کرتا تھا جس سے اس نے اپنا بڑا گھر بنا لیا تھا۔ ایک دن وہ اپنی ماں کے ساتھ اپنے خوبصورت سے بیڈ پر بیٹھا تھا۔ اس کی ماں بولی، بیٹا، اب میں بوڑھی ہو گئی ہوں، تمہارا رشتہ مانگنا چاہتی ہوں۔ ٹھیک ہے ماں، لیکن رجو سے مانگنا، میرا رشتہ اچھی لڑکی ہے۔ ارے تم نے تو میرے دل کی بات کر دی، مجھے بھی بہت پسند ہے۔ اور پھر اس نے رجو کی ماں سے رشتہ مانگا، جو کہ فوراً مان گئی۔ نادر تو بہت زیادہ خوش تھا کہ رجو سے اس کا رشتہ طے پا گیا ہے، کیونکہ وہ اسے بہت پسند کرتا تھا۔ اب وہ ایک دن باہر نکل پڑا گھومنے پھرنے کے لیے۔ اچانک اس نے دیکھا کہ ایک خوبصورت سی لڑکی ایک صوفے پہ بیٹھی ہوئی ہے۔ اس کو تو وہ لڑکی بہت اچھی لگی اور اس نے سوچا کہ میں جا کر اس سے بات کرتا ہوں۔ اجی، آپ کا نام کیا ہے اور آپ یہاں پہ کیا کر رہی ہیں؟ بہت خوبصورت ہیں آپ۔ جیسے ہی اس نے بات مکمل کی، اس نے دیکھا کہ صوفہ تو خالی پڑا ہوا ہے۔ وہ بہت زیادہ حیران ہوا، کیونکہ وہاں پر تو ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ اب تو وہ بہت زیادہ پریشان ہوا اور گھر واپس آ گیا۔ واپس آ کر وہ اپنے بیڈ پر لیٹ گیا، لیکن وہ رات بھر اس عورت کے بارے میں سوچتا رہا کہ وہ اچانک سے کیسے غائب ہو گئی۔ رات جیسے گزری اور صبح ہوئی۔ صبح کو اس کی ماں نے اس کے لیے بہت سا کھانا لا کر رکھا، مگر وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے نہیں کھانا ہے۔ اس کی ماں نے اسے کھانے کے لیے کافی کہا، لیکن وہ نہ مانا اور باہر جا کر پارک میں بیٹھ گیا۔ وہ اس عورت کے بارے میں بہت زیادہ سوچ رہا تھا۔ اچانک اس نے دیکھا کہ دوسرے بینچ کے اوپر وہ عورت بیٹھی ہے۔ وہ تو فوراً بھاگا بھاگا چلا، لیکن جب وہاں پہنچا تو بینچ تو خالی تھا۔ اب وہ واپس گھر آ گیا اور اپنے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ وہ بہت زیادہ پریشان تھا۔ اتنے میں اس کی ماں بھی وہاں پر آ پہنچی۔ اس کی پریشانی بھانپ کر اس نے پوچھا، کیا ہوا بیٹا؟ تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ کچھ نہیں ماں، ایسے ہی بس تھوڑا دل پریشان تھا میرا۔ لیکن تمہاری تو شادی ہونے والی ہے، تمہیں خوش ہونا چاہیے۔ نہیں ماں، میں رجو سے شادی نہیں کروں گا، اس کی ماں کو منع کر دو تم۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم سوچ بھی رہے ہو کہ تم نے کیا کہا ہے؟ ہاں ماں، میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں اور میں اسی سے شادی کروں گا۔ میں نے اس کو دیکھا ہے پارک میں ایک بار، میں اسی سے شادی کروں گا اور میں رجو سے شادی ہرگز نہیں کروں گا۔ وہ رجو سے بھی بہت زیادہ خوبصورت ہے اور وہ اتنی پیاری ہے ماں، میں تجھے کیا بتاؤں، تو دیکھے گی نا تو تو بھی پاگل ہو جائے گی اس کے پیچھے۔ بس رجو کی ماں کو بول دینا۔ میں ہرگز ایسا نہیں کروں گی، تم پچھتاؤ گے، سن لو۔ وہ وہاں سے چلا گیا اور پارک میں بیٹھ گیا۔ اب وہ ہر روز اس پارک میں جاتا۔ وہ بہت زیادہ پریشان تھا، اس کو وہ لڑکی دوبارہ دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ ایک دن وہ پریشان بیٹھا تھا کہ اچانک اس نے دیکھا کہ بینچ پر وہ لڑکی بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ تو بہت خوش ہوا۔ اس نے جا کر اس لڑکی سے بات کی تو وہ مان گئی۔ اب گھر آ کے اس نے اپنی ماں کو اس لڑکی کے بارے میں بتایا کہ وہ اس کے پاس چلے۔ اس کی ماں مجبوراً اس لڑکی کے گھر گئی اور اس سے باتیں کی، لیکن اس کی ماں بہت خوف زدہ تھی۔
वो घर वापस आई और बोली, बेटा ये वही चुड़ैल है जिसने तुम्हारे बाप को मार दिया था। माँ, अगर इतनी खूबसूरत चुड़ैल हो मेरी बीवी तो मैं तो उसके हाथों ज़रूर मरना पसंद करूँगा। और तुम घबराओ नहीं, वो कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं है माँ। उसकी माँ ने उसे काफ़ी समझाया मगर उसे समझ ना आया। फिर अचानक एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी माँ रात को सोई थी, उसे हार्ट अटैक हुआ और वो वहीं पे फौत हो गई। उसके मरने के बाद रो धोकर उसे दफन कर दिया गया। अब जिंदगी मामूल पर आ गई। अब फिर नादिर ने उस लड़की के बारे में सोचना शुरू किया। एक दिन वो अकेला हम कलामी कर रहा था। माँ भी ना कितनी सादी और पुराने जमाने की सोच की थी। अभी भी वो भूतों और चुड़ैलों पर यकीन रखती थी। चलो, मैं तो नहीं मानता हूँ। खैर, वो लड़की तो बहुत अच्छी है। अच्छा होगा, शादी करूँगा तो उसे सहारा भी मिल जाएगा, उसके माँ बाप जो नहीं हैं। और फिर शादी हो गई। शादी की रात उसे उसकी बीवी की कॉल आई, जो कि बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। अब तो वो भागा उधर की जानिब बीवी को बचाने। रास्ते में चलते हुए उसने देखा कि शीशे में तो उसकी शक्ल ही बदल गई है। वो तो बहुत ज़्यादा घबरा गया था। अपनी बदली हुई शक्ल को नज़रअंदाज करके वो तेज तेज दौड़ा जंगल की तरफ, क्योंकि उसकी बीवी ने उसे बताया था कि वो जंगल की तरफ कहीं एक जगह पर फंसी हुई है और एक बहुत बड़ी मुसीबत में है। वो तो बहुत ही ज़्यादा परेशान था अपनी बीवी की वजह से और वो तेज तेज चलने लगा। प्यारे बच्चों, अचानक वो वहाँ पहुँचा जहाँ पर एक झूला जोर जोर से हिल रहा था। लेकिन बच्चों, वहाँ पर हवा भी नहीं थी और कहीं से धुआं उठ रहा था, जबकि आग भी नहीं लगी हुई थी। अब तो वो बहुत ज़्यादा घबरा गया और वो वहाँ से भाग पड़ा तेज़ी से आगे की तरफ। उसे फिक्र थी अपनी बीवी की कि वो कहीं बड़ी मुसीबत में ना फंसी हो। बच्चों, जब वो आगे गया तो उसने देखा एक कुर्सी अपने आप हिल रही थी जोर जोर से। और फिर वो वहाँ से तेजी से भागता हुआ आगे निकल पड़ा। आगे देखा तो एक खूबसूरत सा रिसेप्शन था। ऐसे लग रहा था जैसे किसी की शादी हो वहाँ पर। अब उसको समझ आ गया कि उसकी बीवी उसे सरप्राइज देना चाहती है। वो तो स्टेज बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजा हुआ था। वो अपनी बीवी को आवाज़ें देता हुआ जा पहुंचा एक कमरे के अंदर। लेकिन ये क्या, उसके तो पाँव हिल रहे थे मगर वो आगे चल ही नहीं पा रहा था और कमरा भी हिल रहा था। ये क्या, सामने एक कुर्सी के ऊपर एक चुड़ैल बैठी थी और कुर्सी ज़ोर ज़ोर से हिल रही थी। फिर वो चुड़ैल उठी और तेज़ी से चलने लगी नादिर की जानिब। नादिर तो बहुत खौफज़दा था और जल्द ही वो वहाँ पहुँच गई जहाँ नादिर था। अरे मैं ही हूँ तुम्हारी दुल्हन। मैंने तुम्हें मारने के लिए यहाँ बुलाया और शादी का ढोंग रचाया। तुम्हारी माँ ने सच बोला था। प्लीज मुझे जाने दो, मैं यहाँ से हिल भी नहीं पा रहा हूँ। मैं आगे क्यों नहीं जा पा रहा हूँ? तुम मुझे यहाँ से जाने दो। तुम मुझे क्यों मार रही हो? क्योंकि मैं तुम्हारी और तुम्हारे बाप दोनों की दुश्मन हूँ और मैं तुम्हारी आने वाली सारी नस्लों की दुश्मन हूँ। मार दूंगी तुम सबको। अब वो हिम्मत करके एक कमरे की तरफ भागा, लेकिन उधर भी वो चुड़ैल थी और उससे चला भी नहीं जा रहा था।
اب اس کو اس کی ماں کی نصیحت یاد آنے لگی اور وہ پچھتا رہا تھا، لیکن اب کیا فائدہ، چڑیل تو چلی اس کی طرف تیزی کے ساتھ اس کو مارنے کے لیے، لیکن وہ آگے چل ہی نہیں پا رہا تھا۔ اب تو چڑیل نے خنجر پکڑا اپنے ہاتھوں میں اور گھونپ دیا خنجر اس کے پیٹ میں۔ اب تو وہ مر گیا، اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی تھیں اور وہ خون میں لت پت وہیں پہ پڑا رہا، اسے کوئی اٹھانے بھی نہ آیا۔ بچوں، دیکھا آپ نے، اس آدمی نے اپنی ماں کی بات نہ سن کر کتنا بڑا نقصان اٹھایا، اور اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ کی ہر بات مانیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو ماں باپ کا نافرمان ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ماں باپ کی ہر بات مانیں۔ اور اگر بچوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔